أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے کل سٹارٹ کیا تھا حروف مرکبات سبق نمبر 2۔ اس کے اندر ہم نے کل فرسٹ 3 لائنز پڑھی تھیں۔ آج ہم انشاءاللہ اگلی 3 لائنیں دیکھتے ہیں۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ پکچر دیکھ لیں اپنے سامنے۔ کل آپ نے پہلی 3 سنائی تھی نا، آج آپ نیکسٹ 3 لائن سناؤ گے۔ دھیان کس چیز کا رکھنا ہے؟ مقدار کا، حروف کی مقدار کا۔ جس حرف کے آگے ایک الف لگا ہوگا اسے ایک الف جتنا کھینچتے ہیں، اور جس کے اوپر مد لگی ہوتی تھی بریکٹ میں حروف تہجی میں، ان کو 3 الف جتنا کھینچتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بس مقدار کا دھیان رکھنا ہے اور مخارج کا دھیان رکھنا ہے۔ جہاں سے جو ورڈ نکلتا ہے اسے وہیں سے نکالنا ہے۔ بس یہ 2 کام کر لیں گے تو بہت اچھا ہو جائے گا سبق۔ چلیں اب ورڈز پڑھتے ہیں۔ اوکے جی، یہ دیکھیں ہمارے پاس 3 لائنز ہیں۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے میں پہلی لائن پڑھتی ہوں۔ ضاد ضاد لام، دونوں 3 الف کے برابر کھینچے جاتے ہیں نا۔ ضاد لام عین لام غین لام طا نون ظا نون۔ اب جہاں فرسٹ 2 ورڈز میں نا 2 دفعہ ضاد آ گیا ہوا ہے، تو آئی تھنک یہ بائی مسٹیک ہے۔ آپ ایک دفعہ صاد پڑھیں، ایک دفعہ ضاد پڑھیں۔ ٹھیک ہے، آگے اگلی لائن دیکھیں۔ ح دال، ہا کے آگے الف ہوتا ہے، ہا کو کم لمبا کرتے ہیں نا ہم، 1 الف جتنا جسٹ، اور دال کو 3 الف جتنا۔ خا ذال خا زا طا را۔ دیکھیں جو ایک جیسے ورڈز ہیں نا، لائک تو بھی 1 الف جتنا کھنچتا ہے، را بھی 1 الف جتنا کھنچتا ہے، تو دونوں کو برابر کھینچنا ہے۔ ٹھیک ہے، ایسا نہیں کرنا کہ ایک بڑا زیادہ کھنچ رہا ہے اور ایک کم کھنچ رہا ہے۔ آگے وا را، دیکھیں موٹا کرنا ہے، حروف مستعلیہ آ رہے ہیں، تو وا خا، موٹا کرنا ہے نا، اور را بھی موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ آگے عین جیم ح جیم ہا۔ ٹھیک ہے، ح جیم با جیم فا صاد قاف ضاد ضا، زبان ایک طرف لے جانی ہے، ضاد قاف قاف، دونوں برابر کھینچیں گے۔ ح قاف، ح کو 1 الف جتنا، قاف کو 3 الف جتنا۔ ٹھیک ہے، اچھے سے آپ نے اس کا پڑھ لینا ہے۔ اگر کچھ سمجھ نہ آئی تو آپ نے پوچھ لینا ہے۔ آج میں آپ کو نا ایک بہت مزے کی نئی چیز سکھاتی ہوں۔ ٹھیک ہے، نئی بات ایک آپ کو بتانے لگی ہوں، جو تجوید میں ہم لوگ غلطیاں کرتے ہیں نا، اس کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا جی، نیکسٹ آپ کو نظر آ رہا ہے، لکھا ہے لحن اور اس کی اقسام۔ لحن کیا ہوتا ہے؟ لحن کہتے ہیں غلطی کو۔ ٹھیک ہے، آپ آج یہ دیکھنے لگے ہو کہ قرآن پاک میں کون سی غلطی کروں گی تو معنی بدل جائے گا، ٹوٹلی ہر چیز ہی چینج ہو جائے گی، ٹرانسلیشن ہی بدل جائے گی، اور کون سی ایسی غلطی ہے جو میں کروں گی تو میں اتنی اس کا اتنا بڑا نقصان نہیں ہوگا، وہ چھوٹی موٹی غلطی ہوگی، اور کون سی غلطی ہوگی جو بہت بڑی بڑی غلطی ہوگی۔ ٹھیک ہے، جو کہ ایسی غلطی ہے جو کہ معنی ہی بدل دیتی ہے آیت کا۔ لحن کہتے ہیں غلطی کو، لحن کہتے ہیں غلطی کو، لحن کہتے ہیں غلطی کو۔ لحن کی یعنی کہ غلطیاں 2 طرح کی ہو سکتی ہیں۔ لحن 2 طرح کا ہو سکتا ہے، یا تو ہوگا لحن جلی، ٹھیک ہے، لحن جلی، اور دوسرا ہوتا ہے لحن خفی۔ لحن جلی اور لحن خفی۔ جو لحن ہے وہ تو غلطی ہے، جلی کا مطلب ہے وہ والی غلطی جو بہت بڑی اور نمایاں ہوتی ہے۔ لحن مطلب غلطی، اور جلی کا مطلب ایسی غلطی جو بہت بڑی ہوتی ہے اور نمایاں غلطی ہوتی ہے، اور وہ غلطی معنی چینج کر دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، کسی بھی ورڈ کے معنی چینج کر دیتی ہے اور ٹرانسلیشن میں گڑبڑ کر دیتی ہے۔ ٹھیک ہے،
اچھا، اور یہ غلطی ہم کریں گے تو دیکھیں، اگر آپ ٹرانسلیشن ہی بدل رہے ہو، اگر آپ ترجمہ ہی چینج کر رہے ہو، اگر آپ عربی کو ہی چینج کرنا شروع کر دو گے تو غلطی بہت بڑی ہوگی اور یہ غلطی آپ کو گناہگار کر دے گی. ٹھیک ہے؟ اب دوسری قسم دیکھتے ہیں، لحن خفی. خفی کہتے ہیں چھوٹی کو اور لحن کہتے ہیں غلطی کو. لحن خفی کا مطلب ہے ایسی غلطی جو چھوٹی ہے اور پوشیدہ ہے، یعنی چھپی ہوئی ہے، چھوٹی غلطی ہے، اس غلطی سے معنی وغیرہ چینج نہیں ہو رہے، لیکن غلطی وہ بھی ہے، اس کو بھی کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن وہ غلطی ایز سچ آپ کو کوئی اتنا بڑا گناہگار نہیں کر رہی کیونکہ وہ معنی میں تبدیلی نہیں لا رہی. ٹھیک ہے؟ لحن جلی اتنی بڑی غلطی ہوتی ہے کہ وہ ٹرانسلیشن کو چینج کر دیتی ہے اور وہ آپ کو گناہگار کرتی ہے، اس کو کریکٹ کرنا بہت ضروری ہے. اور لحن خفی چھوٹی غلطیاں، پوشیدہ غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن ان کو بھی ٹھیک کرنا ضروری ہے. صحیح ہے؟ لیکن لحن جلی کی نسبت یہ آپ کو گناہگار نہیں کرتی. تو یہ آپ نے نا اچھے سے یاد کر لینا، اس کو اچھے سے یہ چیزیں سمجھ لینی ہیں. کل میں آپ کو ان کی ڈیٹیل سکھاؤں گی انشاءاللہ. چلیں اب کویسچنس کی طرف آتے ہیں. اچھا، تو سوالات ہیں ہمارے پاس. سب سے پہلا سوال ہے، مرکب اور مرکبات میں کیا فرق ہے؟ کل پڑھایا تھا نا، جیسے مفرد اور مفردات میں آپ لوگوں نے فرق سنایا تھا، جیسے حرف اور حروف میں فرق ہوتا ہے، ویسے ہی مرکب اور مرکبات میں بھی ہے. آپ نے خود بتانا ہے آج، ٹھیک ہے، جو آپ کو کل سمجھ آئی تھی. آگے حروف شفوی سے کیا مراد ہے، یہ کتنے اور کون سے ہیں، یاد کیا ہوا ہے؟ آپ نے یہ سنانا ہے اپنے ٹیچر کو. 2 الف کتنی حرکات کے برابر ہوتے ہیں؟ 1 الف ویسے 2 حرکات کے برابر تھا نا، تو 2 الف پھر کتنی حرکات کے برابر ہوگا، آپ خود سوچیں. 4 حرکات. اور اگر 3 الف ہو جائیں تو یہ گیس آپ نے کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ لحن سے کیا مراد ہے اور لحن کی اقسام کے نام بتائیں. تو لحن سے کیا مراد ہے، غلطی، اور اس کی اقسام لحن جلی اور لحن خفی. اور آپ نے تھوڑا سا بتا دینا مس کو کہ مس لحن خفی یہ ہوتا ہے اور جلی یہ ہوتا ہے. جو اگلی 3 لائنز میں نے آپ کو پڑھائی ہیں ان میں مقدار کا اور مخارج کا اچھے سے دھیان رکھنا ہے اور دھیان رکھ کے آپ نے سنانی ہے. ٹھیک ہے؟ یہ جو 2 الف جو ہیں وہ کتنی حرکات کے برابر ہے، یہ آپ نے کامنٹ میں مجھے نا اس کا آنسر دینا ہے کہ 1 الف اگر 2 حرکات کے برابر ہے تو 2 الف کتنی حرکات کے برابر ہوگا اور 3 الف کتنی حرکات کے برابر ہوگا. ٹھیک ہے؟ چلیں اچھے سے سبق تیار کر لیں اور اپنی فیڈ بیک ٹیچر کو سنا لیں. انشاءاللہ عز و جل کل ملیں گے. اللہ حافظ.